بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ایک ریکارڈ ہے جو قوموں کے کارناموں اور ان کی خرابیوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ تاریخ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تاریخ کی حیثیت قوموں کے لحاظ سے وہی ہے جو ایک فرد واحد کے لیے، ایک انڈیویجول کے لیے، ایک انسان کے لیے اس کے حافظے، اس کی یادداشت، اس کی میموری کی ہوتی ہے۔ جس طرح سے انسان کی زندگی کے اوپر، اس کے کردار اور اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر اس کی یادداشت، اس کے حافظے کا انتہائی گہرا اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے قوموں کی زندگی کے اوپر، ان کے اجتماعی رویے کے اوپر، ان کے اوورآل بیہیویئر کے اوپر تاریخ کا انتہائی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ تاریخ ہی ہے جس کے ذریعے سے قوموں کا عروج اور زوال، ان کی ترقی اور ان کی پسماندگی معلوم ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا اسباب تھے یہ معلوم ہوتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کی تباہیاں، ان کی خامیاں، ان کی کمزوریاں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات ذکر کیے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو تاریخ کے مطالعے کا بھی ایک بڑا مقصد یہی ہے تاکہ ہم گزشتہ قوموں کے جب احوال کا مطالعہ کریں تو اس سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں، اس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی تاریخ دنیا کی تمام اقوام عالم کی تاریخ میں سب سے بلند اور سب سے شاندار تاریخ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی اس تاریخ سے غافل ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے اسلاف نے، ان کے بزرگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کس طرح سے انہوں نے دنیا کو فتح کیا اور کس طرح سے ایک عظیم الشان تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھی۔ تو اسی سلسلے میں، اسی تاریخ کے بارے میں شعور اور آگاہی پھیلانے کے لیے ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے اندر مکمل اسلامی تاریخ کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں خصوصی طور پر ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1، خلافت راشدہ سے لے کر دور حاضر تک قائم ہونے والی خلافتوں، بادشاہتوں اور ریاستوں اور ملکوں کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ نمبر 2، تاریخ کی اہم شخصیات جیسے خلفاء، بادشاہ، فاتحین، سپہ سالار، محققین، مسلمان سائنسدان، فقہاء کرام، محدثین، ان سب کا انشاءاللہ اس کے اندر تعارف پیش کیا جائے گا۔ نمبر 3، تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر پیش آنے والے اہم معرکے، اہم بیٹلز جنہوں نے تاریخ کا رخ چینج کر دیا، تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا، جو اگر شاید نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا، ان کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں، پروفیسیز جو آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر فرمائیں اور پھر وہ مختلف تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر وہ پوری ہوئیں، وہ کیا کیا پیشن گوئیاں تھیں اور وہ کس طرح سے پوری ہوئیں، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ نمبر 5، مستشرقین اور مغربی مصنفین نے جو اس تاریخ اسلام کے اوپر اعتراضات کیے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا اور ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے وہ من گھڑت روایات جو اسلامی تاریخ کے چہرے کو مسخ کرتی ہیں اور اس کے بارے میں شکوک اور شبہات کو جنم دیتی ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے گا اور ان کی حقیقت کو واضح کیا جائے گا۔ نمبر 6، دیکھیں، تاریخ صرف ماضی کے واقعات کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اسباب جو کہ قوموں کی عروج اور زوال کا باعث بنتے ہیں، ضروری ہے کہ ان کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس تاریخی سلسلے میں وہ اسباب جن کی وجہ سے قومیں عروج پاتی ہیں اور وہ اسباب جن کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، ان کا جائزہ لیں گے اور ان کی روشنی میں امت مسلمہ کی موجودہ پستی سے نکلنے کا حل اور رستہ تلاش کریں گے، اور اسی طرح سے تاریخی واقعات سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، اور ان کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ اجتماعی سطح کے اوپر ہو، اور تاریخ سے حاصل ہونے والے اسباق عصر حاضر کے اوپر، اس زمانے کے اوپر کس طرح سے ان کی تطبیق ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔